اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ تھکے ماندے یا بوجھل ہیں؟ آپ میں سے کتنے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کبھی بھرپور وقت نہیں ملتا؟ آپ بس بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس سب سے جو کرنے کی توقع لوگ آپ سے ہر وقت رکھتے ہیں تھک چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود سے پوچھیں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، اور اس میں ہرگز زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آپ اپنی زندگی کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ زبردست ہوگا۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ آپ چاہتے کہ وہ آپ کو پسند کریں اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ انہیں نہ کر دیں گے تو کیا آپ اپنے کندھوں پر کسی قسم کی جعلی ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ جی، میں نے یہ محسوس کیا ہے۔ مجھے نہ صرف اپنی بلکہ آپ کی مشکلات کا حل ڈھونڈنے پر خوشی ہوتی ہے۔ جی، ہر چیز کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری تھی۔ یسوع کو مجھے سکھانا پڑا کہ نجات دہندہ تو نہیں، میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں یسوع بھیڑ کو چھوڑ کر چلا گیا، یا پھر آپ کسی اور پر اعتبار نہیں کرتے، سو آپ کو سب کچھ خود ہی کرنا ہے۔ یا آپ ہر چیز پر اختیار رکھنا چاہتے ہیں، سو آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ اگر چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوئیں تو شاید وہ کچھ نہ ہو پائے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں میں نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ مجھے یہ سب مسائل درپیش رہے ہیں، یا آپ اس لیے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کسی بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اونچی ناک والے ہیں۔ چلیے آئیے کچھ وقت اپنے مقاصد کو جاننے میں صرف کرتے ہیں اور دیکھیں زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات، زبور 27 کی 13 اور 14۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ کمال کی بات ہے، میری زندگی کا کیا بنتا اگر میرا رویہ اتنا کڑوا ہو جاتا کہ میں کہتا کہ میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اب داؤد اپنے بارے میں کہتا ہے، میرا کیا ہوتا؟ میری زندگی کس قدر شکستہ حال ہوتی اگر میں زندوں کی زمین میں رہتے ہوئے ایمان نہ رکھتا کہ کبھی خدا کی بھلائی کو دیکھوں گا۔ کیا ہوگا اگر ہم اس جھوٹ پر یقین کر لیں کہ کبھی کچھ نہیں بدلے گا؟ تمہاری حالت کبھی نہیں بدلے گی، کچھ نہیں بدلے گا، میں تو کبھی نہیں بدلوں گا، کبھی میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے، میری ازدواجی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آئے گا، میرے بچے کبھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ اس کبھی نہیں والے جھوٹ پر یقین نہ کریں۔ خدا کے ساتھ تمام باتیں ممکن ہیں۔ امید سے بھرے رہیں۔ اگر آپ شیطان کے منصوبے کو اپنی زندگی میں بالکل تباہ کر دینا چاہتے ہیں تو امید سے بھرے رہیں، اور آپ کو پتا ہے امید کیا ہے؟ یہ توقع رکھنا کہ کسی بھی لمحے آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے میرے پسندیدہ عنوانات میں سے ایک ہے، کیونکہ بائبل میں زکریا میں لکھا ہے کہ اگر ہم امید کے اسیر بن جائیں تو خدا ہمیں ہر کھوئی ہوئی چیز کے بدلے 2 چند اجر دے گا۔ امید کا اسیر، جب آپ اسیر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں جکڑے ہوئے ہیں جس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے امید سے اس قدر بھر جائیں کہ پھر چاہے دشمن ہم پر کیسا بھی وار کرے ہماری سوچ مثبت ہی رہے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مسائل کس قدر دیرینہ ہیں، کوئی زبردست کام
آپ کا منتظر ہے. جی پتا ہے, مثبت رویہ, یہ تو کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں میرے والد کیا کہا کرتے تھے جب میں بڑی ہو رہی تھی؟ اگر تم کچھ اچھا ہونے کی امید نہیں رکھتے تو نہ ہونے پر تمہارا دل نہیں ٹوٹتا. کسی پہ بھروسہ مت کرو, ہر کوئی دغاباز ہے. جی سنیے, میری روح میں کچھ غلط سوچیں جڑ پکڑ چکی تھی. اگر میری سوچ مثبت ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اس لیے میں نے کل رات بتایا کہ سوموار کو میرے کولہے کی ریپلیسمنٹ ہے. دوسرے والے کی, ایک کی میں پہلے کروا چکی ہوں, اب دوسرے والے کی ہے. اور میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اس سے کچھ اچھا ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں, مطلب اس لمحے میں جیسے پرجوش ہوں خدا کے کام کو دیکھنے کے لیے. اور نہیں, میں گھر پہ اپنے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رکی. میں یہاں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. اور جب میں یہاں منیسوٹا میں آپ لوگوں سے فارغ ہو جاؤں گی تو جا کر نیا کولہا لگواؤں گی, اور پھر وہاں جاؤں گی جہاں مجھے اب سے 1 مہینے کے بعد ہونا چاہیے. شاید میں تھوڑا سا لنگڑاؤں, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں, یعقوب لنگڑایا لیکن لنگڑاتے ہوئے ہی برکتیں لے بھاگا. امید. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. ہم نے خدا کا انتظار کرنے کے متعلق بات کی, اور ہمیں خدا کا انتظار کرنا ہے. بائبل میں بہت سی جگہوں پہ لکھا ہے خداوند کا انتظار کرو, اس کی آس رکھو. لیکن یہ کوئی ساکن حالت نہیں کہ بس آپ جسمانی طور پر کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن روحانی طور پر آپ ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ زبردست کام کسی بھی لمحے آپ کے لیے ہونے والا ہے. کچھ ایسا جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. آپ میں سے کتنے کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف خدا کر سکے؟ مجھے ایسے کام پسند ہے کہ خدا کچھ ایسا کر جو صرف تیرے لیے ہی ممکن ہے, تاکہ کوئی انسان جلال نہ پا سکے, کسی قسم کے حالات کو جلال نہ ملے, سب کو کہنا پڑے کہ یہ تو صرف اور صرف خدا ہی کا کام ہے. ہمیں اپنے ایمان کے معاملے میں زیادہ جوش دکھانا ہے اور اچھی چیزوں کے ہونے کی توقع کرنی ہے. اور اب آپ کہیں گے میرے خیال میں تو یہ ذرا بے وقوفی کی بات ہے, میں اچھی چیزوں کے ہونے کی توقع کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ میں تو ایک اچھی شخصیت نہیں ہوں؟ تو خدا آپ کو اس لیے برکت نہیں دیتا کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں. آئیے یسایہ 30:18 دیکھتے ہیں, اور یہ ایمپلیفائڈ بائبل میں ذرا لمبا ہے لیکن یہ بہت کمال کا حوالہ ہے. تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا. سو خدا بھی انتظار میں ہے. اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ توقع کرنا, دیکھنا, انتظار کرنا, تاکہ وہ آپ پر کچھ مہربانی کر سکے. اس کا مطلب ہے خدا آپ پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار میں ہے. اس پر غور کریں. سو وہ تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا تاکہ وہ آپ پر رحم کرے اور اپنی شفقت بھری مہربانی آپ کو دکھا سکے. کیونکہ خداوند عادل خدا ہے, اس کا مطلب ہے وہ غلط چیز کو صحیح کرتا ہے. مبارک ہے, خوش ہے, خوش قسمت ہے, قابل رشک ہے وہ سب جو دیانت داری سے اس کا انتظار کرتے ہیں, جو اس کا انتظار کرتے, اسے ڈھونڈتے اور اس کے لیے ترستے ہیں, اس کی مہربانی کے لیے, اس کے پیار کے لیے, اس کے اطمینان کے لیے, اس کی خوشی کے لیے اور اس کے نرالے اور کبھی نہ چھوٹنے والے ساتھ کے لیے. سو اس پر غور کریں. خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ کس کے ساتھ مہربانی کرے, اور وہ کسی ایسے شخص ہی کے ساتھ مہربانی کر سکتا ہے جو اس کی مہربانی کی آس رکھتا ہو. سب کہیں میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اب اگر آپ دن میں 25 دفعہ یہ بات بولنا شروع کریں تو آپ کا ذہن نیا ہو سکتا ہے. میں آپ کے لیے گواہی کو پڑھتی ہوں. میں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے اپنی امیدوں کو جگائیں. میں اسے اپنی خوشی کی کتاب کہتی ہوں. خوشی کی کتاب کی ضرورت سب کو ہے اور یہ اسی تعلیم سے متعلق ہے. اور یہ گواہی کتاب کے چھپنے کی کچھ دیر بعد سامنے آ گئی. 6 مارچ 2016 میری 31 سالہ بیوی اور میری 5 بچیوں کی ماں, جو کہ سب 8 سال سے کم ہیں, جانتی نہیں تھی ان کا مسئلہ کیا ہے, لیکن میں ان کے لیے دعا کر رہی تھی. اچانک دل کا دورہ پڑا جب وہ شہر سے باہر شاپنگ کر رہی تھی.
तकरीबन 90% लोग जिनके साथ ऐसा होता है मर जाते हैं ज्यादातर मिनटों में ही। जिस वक्त मैं अस्पताल पहुंचा वो कोमा में थी और मुझसे इंतजाम करने को कहा गया। मैं कैथोलिक हूँ, सो एक फादर जी आए और आखिरी रसूमात अदा की गई। उन्होंने उसे हाइपोथर्मी की हालत में रखा ताकि उसके आज़ा बचाए जा सके। मुझे बताया गया कि कभी कभी कोमा में गए लोग लोगों की बात सुन सकते हैं। सो तमाम बातें जो मैं कर सकता था करने के बाद मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। वो जॉयस को हर रोज देखा करती थी। मैं एक किताब लेने के लिए भागा और मैं किताब अपनी उम्मीदों को जगाएं लेकर वापस आया और उसके लिए पढ़ना शुरू किया जब वो कोमा में थी। फिर किताब के अंदर की दानाई ने गुजरते वक्त के साथ मुकाबला करने में मेरी मदद की और जब मैंने पढ़ना बंद किया खुदा अंदर आया। खातून ने अपने पंजे हिलाए, आंखें खोली और नामुमकिनात पर गालिब आई। अब मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसे वापस घर लाने। ऐन नामुमकिन दिखाई देने वाली सूरत हाल। खुदा उन लम्हों को उम्मीद से भर रहा था। हार मत माने, ईमान रखे, कुछ अच्छा होने को है। आप कहें अगर ना हुआ तो जी उसे छोड़े, आगे बढ़े और ईमान रखें कि कुछ अच्छा होने वाला है। सब लोग एक बार फिर मेरी खुशी के लिए कहें मेरे साथ कुछ अच्छा होने को है। ठीक है, आज आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात जो आज मैं इससे मुतालिक आपसे करना चाहती हूं वो मेरे ख्याल से बाइबल के सबसे बड़े भेदों में से एक है। ये ऐसा हवाला है जिसमें इतने ज्यादा अल्फाज नहीं है। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अल्फाज का हवाला है। रोमियो 12 की 21। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। इसलिए खुदा हमें अपने दुश्मनों को माफ करने और अपने सताने वालों और लान तान करने वालों और मतलबी और नफरत करने वालों को बरकत देने का कहता है। और ये बहुत ही तल्ख और फजूल सी बात लगती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कहता है कि तुम्हारे वास्ते एक पुरस्कार हथियार है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे चाहे कुछ भी तुम्हारे मुखालिफ हो तुम फतमंद हो सकते हो। फिर चाहे जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए तुम जिंदगी में सही करते जाओगे। हमें सही काम को लाजमन इसलिए नहीं करना क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं या सोचते हैं कि ये ठीक है, बल्कि हम सही काम करते हैं क्योंकि वो सही है। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे। गलतियों 6 की 9। और यहां फौरन मैं एक बात कहना चाहूंगी, शायद आपने पहले भी मुझे कहते सुना हो, लेकिन मुझे लगता है ये कारआमद है। शायद आपको किसी और के साथ लंबे अरसे तक भलाई करनी पड़े इससे पहले कि वो आपके साथ भलाई करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसा ना होने दें कि अगले शख्स की मतलब परस्ती आपकी हकीकत को बदल दे। मुझे खुद को ये याद दिलाना पड़ता है, आपको पता है कोई मेरा दिल दुखाता है और फिर आपको पता है हमारी अपनी सोच होती है, अब तो मैं उनकी तरफ कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं तो उन्हें हर रोज कॉल करती हूँ लेकिन अब मैंने नहीं करनी। और आप जानते हैं खुदा को मुझे याद दिलाना पड़ता है जो कुछ वो करते हैं उससे तुम्हारी सच्चाई ना बदले। जी हाँ, जो कुछ भी कोई और करता है इससे आपकी सच्चाई ना बदले। आप वही रहें, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा के लिए जीने वाले, अपने अजर की उम्मीद उससे रखने वाले। मैं ये नहीं कह रही कि हमें हर किसी के कदमों की खाक बन जाना है और उन्हें पांव रखकर खुद पर से गुजरने देना है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स से दूर होना चाहते भी हैं जो आपका बेजा इस्तेमाल कर रहा है तो तब भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपको तब भी उसे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। इसलिए कि किसी ने मेरा दिल दुखाया इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास उसे बदनाम करने का लाइसेंस आ गया है। और मैं तसल्ली करना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई उसे पसंद ना करे। ठीक है, मैं किसी से बात कर रही हूँ।
آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے کسی ایسے شخص سے بھلائی کرنا جو آپ سے اچھا برتاؤ نہ کرے. مطلب میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی, نہ ہی تمہیں برداشت کرنا چاہتی ہوں. بس اکیلے میں تمہارے لیے دعا کروں گی برکت لینے کے لیے. لیکن مجھے صحیح کام کو کرنے کے لیے محسوس کرنا ضروری نہیں کہ یہ صحیح کام ہے. آمین. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ شاید ان تمام باتوں میں سے جو خدا نے مجھے سکھائی, یہ بات سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے کہ میں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتی کہ جب محسوس ہوگا تب صحیح کام کروں گی. آپ بہت ترقی کرتے ہیں جب آپ صحیح کام کو اس وقت کرتے ہیں جب وہ کرنا غلط لگتا ہے. میں پھر سے کہوں گی, آپ بہت ترقی کرتے ہیں, جی آپ روحانی طور پر بہت ترقی کرتے ہیں جب آپ صحیح کام کا انتخاب کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اسے محسوس کریں. زبور 37:1-3 بالکل رومیو 12:21 سے میل کھاتا ہے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کیوں خدا پر بھروسہ کریں. میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاتی ہوں کہ صرف آپ یہی نہیں کرتے. پہلی آیت, تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, یعنی وہ جو حق پر نہیں یا خدا کے ساتھ نہیں چلتے, کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. خدا پر بھروسہ کرو اور بھلائی کرو. پچھلے سال کی بہترین سیریز میں سے یہ ایک ہے جس پر میں نے تعلیم دی. خدا پر بھروسہ کرو اور بھلائی کرو. کس نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ بھروسہ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں. آپ اوروں کے لیے باعث برکت بنے رہیں. دیکھیں ویکینڈ پہ مجھے گھر بیٹھ کر اس سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے جو سوموار کو صبح ہونے والا ہے. میں یہاں آ کر وہ کر سکتی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے اور خدا کو اس کی فکر کرنے دوں. میں خدا پر بھروسہ کر رہی ہوں لیکن میں یہاں بھلائی بھی کر رہی ہوں. میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں تو اب ہم اس فصل کے لیے بیج بو رہے ہیں جس کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہم بھلائی سے برائی پر غالب آ سکتے ہیں. شیطان کو جیتنے نہ دیں. تم اپنا سب سے زبردست پتہ کھیل سکتے ہو لیکن ہم بھلائی کرنے سے باز نہ آئیں. لوگ عموماً دکھی ہو کر کیا کرتے ہیں؟ وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں, اپنے زخم پر مرہم لگاتے ہیں, اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں, کسی کے قریب پھر نہیں جانا چاہتے. مجھے نہیں پتا, اب شاید مجھے اسپتال جا کر بیداری کی تعلیم دینا ہوگی, کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن میں کچھ اچھا کرنے کا سوچ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ جی بھر کے ہنسوں. لیکن میرا مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دشمن کو کس قدر پاگل کر دیتا ہے جب آپ ہار سے انکار کر کے خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دل دکھنے کے باوجود بھلائی کرتے ہیں. جب آپ کا دل دکھے تو جا کر کسی اور کے لیے برکت کا باعث بنے. کاش میں آج آپ کو بتا سکتی کہ جو میں آپ سے اس وقت کہہ رہی ہوں میں اس کے بارے میں کس قدر سنجیدہ ہوں. اب آپ اسے ذرا غور سے سنیں اور یہاں سے جانے کے بعد اسے عملی جامہ پہنائیں. پیغام کے اس حصے کو صرف اس حد تک محدود نہ کریں کہ صرف اور صرف اچھا لگنے پر سن کر تالیاں بجا دیں. اور اگلی بار جب کسی نے آپ کا دماغ خراب کیا اور آپ کا دل چاہا کہ کسی اور کو یہ بتائیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تو ایسا کرنے کے بجائے یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو اس کے متعلق جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا منہ بند رکھنے اور دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ خدا انہیں برکت دے. آپ کا بدن اسے پسند نہیں کرے گا لیکن آپ کی روح. غلطیوں 6:10 بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں تک موقع ملے, سو جیسے ہی وقت یا موقع آپ کے سامنے آتا ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, نہ کہ صرف ان کے نفع اور فائدے کے اعتبار سے بلکہ ان کی روحانی بھلائی اور ترقی کے لیے بھی.
موقع پر نگاہ رکھیں اور آپ کا دماغ ایسی تمام تر باتوں سے پر رہے کہ آپ باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ اسے مقصد کے تحت کریں۔ سوچیں کس طرح آپ اوروں کے لیے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے خدا سے پوچھیں کہ آج آپ کسی اور کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسا کرنا سیکھا اور یہ میری زندگی میں انقلاب کو لایا۔ آرام سے بیٹھ کر ان تمام لوگوں کی فہرست بنائیں جو آپ کی نظر میں ضرورت مند ہیں۔ انہیں ضرورت ہے کہ کوئی انہیں سراہے، انہیں حوصلے کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے کہ کوئی انہیں گلے لگائے، انہیں مسکراہٹ کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کا رینٹ ادا کرے، اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے بچوں کی نگرانی کرے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ تمام لوگ جن کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر اس فہرست پر ٹک لگانا شروع کر دیں اور کہیں میں یہاں بیٹھ کر خود پر مزید افسوس نہیں کروں گی بلکہ اوروں کی مدد کرنے میں مصروف رہوں گی۔ آپ اسے کتنے ایسے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بھلائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ لگتا ہے جیسی آپ بھلائی کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو دشمن آپ کے مخالف آ جائے گا۔ سو تب ہم پولس رسول کی مانند کہیں گے وہی بات کہ جو بھلائی میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی، اور وہ برائی جس کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے۔ بہرحال اور پھر ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا میں کوشش کر رہی ہوں، خدا بہت کوشش کر رہی ہوں، اور پھر ہم ناٹک کرنے لگتے ہیں۔ سو ہم ہار مان لیتے ہیں کہ خدا میں ہار مانتا ہوں، بس ہار مان لیتے ہیں، اور پھر مجھے یقین ہے خدا سنتا ہے۔ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں خدا رحم کر۔ تو ظاہر ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑے مکاشفات میں سے ایک میری زندگی کے لیے یہ تھا کہ میں خود کو بدل نہیں سکتی، صرف خدا بدل سکتا ہے۔ اوہ خداوند، کیا کسی کو اس بات سے آج چین ملا؟ خدا آپ سے پیار کرتا ہے جہاں بھی آج آپ ہیں، وہ آپ میں کام کر رہا ہے۔ فلپیوں 1:6 مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن پورا کر دے گا۔ خدا شروع کرے گا اور خدا ختم کرے گا۔ ہمارا کام صرف خدا پر اور اس کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے۔ منہ بند کرنے کی کوشش سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن فائدہ ہے تو لفظوں کی طاقت کے متعلق حوالوں کو پڑھنے سے۔ کیا آج آپ گھر بیٹھے سن رہے ہیں؟ مجھے اچھا بننے کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں، یا پھر صبر کرنے کی کوشش سے۔ خدایا میں نے صبر کرنے کی کوشش کی، اور میں بہت بہتر ہوئی۔ میرا سفر لمبا تھا، سو میں صبر کے متعلق سیکھتی رہی۔ جی صبر کے متعلق سیکھتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ خدا کا کلام ہماری روحوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کلام یسوع کہلاتا ہے۔ یسوع ہمیں بدلتا ہے۔